الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور مزید اس وقت اللہ کی مہربانی یہ ہوگی کہ اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا. پھر رمضان میں اس سال اللہ نے پورے 30 روزے نصیب فرمائے، اور آخری روزے کو جمعہ نصیب فرمایا. اسلام کے اندر الوداع جمعے کی کوئی حقیقت نہیں، جس کو آج ہم سب الوداع جمعہ، بڑا جمعہ، الوداع جمعہ، آخری جمعہ، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمعہ کی فضیلت ہے، عید المومنین ہے. اور آج شام جو 2-3 وقت جمع ہوئے، یہ بڑی بابرکت بات ہے. ایک تو آخری رمضان کا روزے کا افطار کا وقت، افطار کا وقت جیسے ہی ختم ہو رہا پھر فوراً جمعہ کی مبارک ساعتوں کے بعد رات میں اللہ سے مانگنے کا موقع. پھر دوسرا کل عید ہے تو آج کی رات جائزہ کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. میرے دوستوں، یہ سب چیزیں اللہ کے تکوینی نظام کے تحت چلتے ہیں. لوگوں کے چاہنے سے یا لوگوں کی تمنا سے یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا ہے سب. اب اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ دیا، جیسے یہ قدر کرنا تھا نہیں کرے. علماء نے فرمایا رمضان کے ختم پہ 3 کام کریں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے تجھے رمضان جیسا مہینہ دیا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق دی، نیک اعمال کی توفیق دی. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی جانی مالی دینی عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق دی، ہم نے کی. اس پر مولا تیرا شکر. ایک بات تو اللہ کا شکر ادا کریں. دوسرا فرمایا استغفار کریں. اللہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم سے گناہ ہوئے، زبان سے ہوئے، آنکھ سے ہوئے، کبھی گالی نکل گئی، غصے میں کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی مذاق و فلاں بول دیے،
کبھی بیوی کو چھڑک دیے، کبھی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دیے، کبھی دوست کو نہیں بولنا تھا بول دیے، افطار کے وقت فروٹ خریدنے گیا تھا تو وہاں فروٹ بیچنے والے سے چکانے کرنے میں جو نہیں بولنا تھا ایسے باتیں کر دیا، الزام لگا دیا، اس سے میں اتنی کچھ بھی بول دیتا۔ افطار کے وقت افطار کی تیاری میں روزانہ شام کے ٹائم پہ جو ہے دکانوں پہ جو افطار کے ٹائم کی چیزاں رہتے ہیں جیسے فروٹس ہے، مرچیاں، بھجی ہے، حلیم ہے، یہ جو چیزیں ہمارے کھانے کے ہیں، سموسے وموسے، یہ عین افطار کے وقت ایسی جگہوں پہ بھیڑ جمع ہوتی اور وہاں پہ آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہو جاتا، کون کتنا اچھا آدمی ہے وہاں پہ اندازہ ہوتا۔ میں لائن میں کھڑا ہوا جو دوسرا آدمی آگے گھس گیا تو اس وقت میرے اخلاق کا اندازہ ہوتا، خاموش بیٹھتا ہوں یا پھر آپے سے باہر نکل جاتا ہوں آپے سے باہر۔ ہاں لائن میں لوگ بیوقوفاں ہیں، وہاں کے بیچ میں گھس گئے، صبر، کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ انہیں پہلے لے جاتا تم 2 منٹ لیٹ لے جاتے ہیں، لیکن کھاتے دونوں ایک ہی ٹائم پہ سیرن بجنے کے بعد، لڑکے کیا فائدہ، کئی کو لڑتے کیوں غصہ دکھاتے؟ وہ ٹائم سب کو بھوک لگتی رہتی، سب کو پیاس لگتی رہتی، لیکن ہر آدمی جلدی میں رہتا، ہر آدمی جلدی میں دور ہے، ایک جگہ افطار تک پہنچنا ہے، کسی جگہ افطار کی دعوت ہے، سسرال والے افطار کی دعوت کرے، داماد آ رہا بول کے زبردست خوب اچھا پکائے، فون پہ بھی بول دیے بھیجان آپ آ رہے بول کے یہ بنائے وہ بنائے فلاں کرے فلاں کرے، اب بے کوئی جلدی ہے، سسرال والے میرے واسطے اتنا پکائے، میں بھاگ رہا ہوں، ٹریفک جام ہے، اب ٹریفک جام میں غصہ پبلک میں نکالو۔ یہ آپ کے اخلاق اللہ آزماتے زندگی میں، موت تک آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک دن کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، ایک مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزماؤں گا میں تمہیں، موت آئے گی، زندگی دی میں نے، ابھی زندگی کے اندر جو وقت ہے اس وقت میں کبھی مال دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی بچپنا دے کے، کبھی جوانی دے کے، جوانی ختم کر کے بڑھاپا دے کے، کبھی صحت دیا، کبھی صحت چھین لیا، کبھی خوشیاں دیا، کبھی ٹینشن دیا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، یہ زندگی کے امتحان ہیں۔ تم ہر مومنٹ پہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان یہ نہیں جوش میں تو نماز پڑھا، کمزوری میں نماز چھوڑ دیا، جوش میں تو بڑے وعدے کرا، حالات آتے پیچھے ہٹ گیا۔ مثال کے طور پہ ایک دم سب جنے جا رہے تھے، مسجد کے وہاں سے لڑائی ہو رہی ہے، جوش میں اپن بھی چلے گئے، آئے بھائی پہلے میرے سینے پہ سے گاڑی جانا، اللہ کے گھر کے سامنے جان دینے تیار ہو، اللہ پیچھے سے پورے لوگ غائب ہو گئے، اپن اکیلے کیا کرنا، موٹے میں باتاں تو بڑے بڑے کر دی، اللہ پیچھے ہٹ جانا ڈر کے اپن بھی۔ آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہمارے ساتھ۔ ٹیلر کو کپڑے دیے سینے کے واسطے، عید سے ایک دن پہلے دے تو بولا دیا، لیکن پینچا اوپر نیچے کر دیا لیکن گنڈیا نہیں ہے، سلالوں میں گئے تو بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ہاؤس فل ہے بول رہا۔ اس وقت آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، آپ صبر کرتے یا معاف کر کے اپنا انتظام کرتے۔ چپل خریدنے گئے، ماشاءاللہ بہت دن سے تمنا تھی، اب تک پیسے نہیں تھے، کہاں سے کہ پیسے آئے، ماشاءاللہ بہت بھاری چپل خریدے، جا کے 2000 3000 کی چپل خرید کے عید کی نماز کو آئے کون کے مار دی۔ کیا کرتا میاں بھائی، وہاں سے آئے صاحب ذرا لوگوں کو بولو چوریاں بہت کر رہی پبلک، گالی گلوچ لے گئے، سے والے کیڑے پڑیں گے، آزمائیں گے اللہ، دیکھ کے آزمائیں گے، لے کے آزمائیں، بیٹے دیے آزمائیں گے، بیٹیاں دیے آزمائیں گے، بیٹیاں بیٹے دیے آزمائیں گے، کچھ بھی نہیں دے آزماتے، دونوں دیتے پھر دونوں ایک دم لے لیتے، جوانی، بیٹا بیٹی جوانی کے عالم میں مر گئے، اماں بابا اکیلے رہ گئے،
ایسا فرق ہے بہن بھائی دونوں گاڑی پہ جا رہے تھے کہیں کام سے، لالی والا ایکسیڈنٹ مار دیا، دونوں اسپاٹ پہ گئے، اسپاٹ پہ موت. اما بابا کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حل نہیں ہے، ایک ہی بیٹی تھی ایک ہی بیٹا تھا. کئی کو بولے تو ہم لوگ پبلک کی میٹنگ کی لوگوں کی بات سن لیتے، ہم دو ہمارے دو چلے گئے دونوں. اب کیا کرتے، کمپنی بھی پرانی ہو گئی، اب دوسرے بچے بھی مینوفیکچر نہیں کر سکتے. ہم دو ہمارے دو سنے تھے یہودیوں کی، اب لا اولاد ہو گئے، بغیر اولاد کے ہو گئے. اللہ رسول کی نہیں سنے، میڈیا ٹی وی میں آیا، نیوز میں آیا، آسمان سے وہی آئی. دنیا کی سنے، اللہ کی نہیں سنے. اللہ کیا بول رہا ہے اس بارے میں؟ کتنے بچے پیدا کرنا؟ اللہ فرمایا جب تک میں دیا ہوں، جب میں بند کر دوں تم چاہو گے تو نہیں ہوں گے. یہ آج کے زمانے کا بیکار ذہن ہے. پرانے زمانے کے بڈھے بوڑھیوں کا دماغ اچھا ہے آج کے زمانے کے پڑھے لکھوں سے بھی. پرانے زمانے میں ہمارا نانا نانی دادا دادی کے زمانے میں ہر گھر کے اندر بچے 10-12 رہتے تھے. جس کو 4-5 بچے اس کو بچے والا اس نہیں بولتے تھے. زکا ہے جی بچے، وہ ایک دو بچے ہیں کیا جی؟ بچے بولے تو بہنا بھایا ہم لوگ 18 ہے، ہم لوگ 20 ہے، ہم لوگ 23 ہے. یہ بڑا خاندان، خاندانی آدمی، خاندانی اولاد، اس کو بولتے خاندان. ہم دو ہمارے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. آزمائیں گے اللہ، ہر چیز سے آزمائیں گے. تو اب رمضان دیے ہمارے کو، رمضان دے کے آزمائے. دیکھ لیے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کون کتنا شریف ہے، کون کتنی قدر کرا رمضان کی، کون روزے میں کیا کرا، اللہ سب آزمانے کے لیے آیا تھا رمضان. اب میں آپ ذرا نگرانی کر لیں، سوچ لیں بیٹھ کے نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد خالی ٹائم ہے تو مسجد میں بیٹھ کے سوچو، نہیں ہے کچھ کام ہے تو کہاں جا رہے کہ وہاں جاؤ، بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچو. اللہ رمضان دیا تھا، پہلے رمضان سے لے کے اب تک پورے روزے میں کیسے رکھا، روزوں میں کیا کرا، قرآن کتنی پڑھا، درود کتنا پڑھا میں، کتنے غریبوں کی مدد کرا میں، کتنے پریشان لوگوں کے کام میں آیا میں. رمضان میں میرے امی دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ رمضان میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ میرے ابا دنیا میں نہیں ہیں تو رمضان میں ان کی قبر پہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یا اگر امی ابا زندہ ہے تو پھر امی ابا کے ساتھ کیا کرا رمضان میں؟ ستایا، لڑا، رلایا، تکلیف دیا، تانے مارا اپنے اما ابا کو بھی. کیا کرا؟ اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، کیا کرا رمضان میں بیوی بچوں کے ساتھ؟ کہیں بچوں کو مارا تو نہیں، کہیں ڈانٹا تو نہیں، کہیں بیوی سے لڑا تو نہیں؟ اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لیا بیوی سے یا نہیں؟ خاندان میں رشتہ دار ہیں میرے، خالایاں، ننیالی رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، ددیالی رشتہ دار ہے. ابا کی طرف کے ددیالی رشتہ دار کون؟ تایا، چاچا، پھپھو، ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، ان سے میری جو رشتہ داری ہے یہ پورے رمضان، پوری زندگی نہیں، پوری زندگی نہیں، یہ صرف رمضان میں، یہ 2026 کا جو رمضان گزرا، اس رمضان میں کیا میں اپنے ددیالی رشتہ داروں کی قدر کرا یا نہ قدری کرا، یا کچھ بھی نہیں کرا؟ ننیالی رشتہ دار ہے، مامواں ہیں، خالایاں ہیں، ان سے ریلیٹڈ رشتے ہیں میرے، تو ان کے ساتھ اس رمضان میں کیا کچھ اچھا سلوک کرا یا برا سلوک کرا؟ میرے بھائیاں ہیں سب کے، ان کے ساتھ کیا سلوک تھا اس رمضان میں؟ میری سکی بہنیں ہیں سسرالوں میں، ان کے ساتھ کیا سلوک تھا میرا؟ میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے بھانجیاں، میری بھتیجیاں جن سے میرا پردہ نہیں ہے، اس رمضان میں میرا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ تو اندازہ ہو جائے گا رمضان اچھا گزارا کیسا گزارا. اگر خراب گزرا رمضان تو مانگ لو معافی، اثر تک ٹائم، مغرب تک ٹائم. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی، نہیں معلوم تھا وہ صاحب ہمارے کو. اللہ کے پاس نہیں چلتا یہ ڈرامہ، نہیں معلوم تھا، بھول گیا تھا، نیند لگ گئی تھی. یہ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دینا اللہ کو نہیں. یہ اللہ سب چیز دے کے آزما رہے ہیں. آپ کو جو خاندان دیے نا اللہ تعالیٰ، آزما رہے ہیں اللہ کو.
اور آپ کے دماغ میں کیا ہے ہمارا خاندان بیکار خاندان ہے جی، صحیح نہیں ہے خاندان ہمارا، چندیاں بھرے ہوئے پورے چورا بدماشاں ہیں، ہمارا چچا ایسا، ہمارا پھپھا ایسا، ہمارا ماموں ایسا، ہمارا خالو ایسا، میرا سالہ ایسا، میرے سسرے ایسے. تو کون چاند کا ٹکڑا، جبرائیل کی اولاد ہے؟ آپ جیسے بھی ہے، جس خاندان کے ہیں، اپنے خاندان کی قدر کرو. اللہ کس کو کہاں پیدا کرنا، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ نے سب کو پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اللہ قرآن میں فرمایا اے انسان تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، عورت اپنی مرضی سے عورت نہیں بنی، آدمی اپنی مرضی سے آدمی نہیں بنا، غریب اپنی مرضی سے غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوا، امیر اپنی مرضی سے مالدار گھر میں پیدا نہیں ہوا، عرب اپنی مرضی سے عرب میں پیدا نہیں ہوئے، عجم ہم اپنی مرضی سے عجم میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے جس کو چاہا وہ پیدا کیا، جو بنانا چاہا اللہ نے بنایا. آدمی بنانا چاہا آدمی بنایا، عورت بنانا چاہا عورت بنایا، دونوں نہیں بنانا چاہا ہجڑے بنایا، مخنث بنایا. اللہ کی مرضی، وہ کچھ بھی بنائے. اب کرنا کیا ہے پھر میرے کو؟ اللہ جب میرے کو مرد بنا دیے تو معلوم کرو شریعت کے اندر مرد کے کیا احکامات ہیں. اللہ نے عورت بنا دیا تو معلوم کرو شریعت کے کیا احکامات ہیں. اللہ نے نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، بیچ کا حصہ بنا دیا، تو وہ آدمیوں کو بھی دیکھنا ہے، وہ ہجڑوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شریعت میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے. ان کے اوپر بھی نماز فرض ہے، ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہے، ان کو بھی حج فرض ہے. شادی کرنا گناہ ہے، حرام ہے ان کے لیے، ان کی بھی شریعت ہے، پورے احکامات نازل ہوئے، معلوم کرو. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے ذمے کیا ہے معلوم کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے اپنے ذمے کیا کرنا ہے، اسلام کیا بول رہا میرے کو معلوم کرنا میرے ذمے ہے. رمضان آیا تو رمضان کے بارے میں میرے ذمے کئی چیزاں تھے، نہیں کرا. غفلت سے، جہالت سے، ہوش میں ہوتا علماء سے پوچھ لیتا یا علم حاصل کر لیتا تو پھر نہیں، رمضان اچھا گزرتا. تو میرے دوستوں بزرگوں، رمضان تو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا رمضان پھر آئے گا، پھر 27 میں آئے گا، 2028 میں آئے گا، 29 میں آئے گا، 30 میں آئے گا، قیامت تک رمضان آئے گا. میں آپ نہیں رہیں گے قیامت تک. کئی لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نہیں ہیں. بعض لوگ قبرستان چلے گئے، بعض لوگ دواخانہ چلے گئے. رمضان تو آیا لیکن جو بیمار پڑے ہوئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں یا پھر دواخانوں میں پڑے، ان کے واسطے کیا فائدہ رمضان تو عاقل بالغ آزاد کے لیے آیا تھا رمضان. اب جمعے کی نماز کے بعد سے سب کے اسٹیٹسوں پہ الوداع ماہ رمضان بول کے نعتیں لگاتے ہیں، غزلہ، نعتیں، قوالیاں. پوری یہ قوم قوالی کے اوپر ہی برباد ہو گئی. کوئی چیز میوزک کے بغیر پسند نہیں آ رہی ہمارے کو، شادی کوئی چیز پسند نہیں آتی. اور لگاتے الوداع الوداع، رونے کی ایکٹنگ نہ، پورا مہینہ ملے جب آوارہ کتے پھرے، سرکا پھرے، رات بھر گلیوں میں کرکٹاں کھیلے. پوری کوئی مارکیٹ، کوئی حلیم کی بٹھی نہیں چھوڑے، ٹولی چوکی، چار مینار، اولڈ سٹی، ادھر ادھر، گلی گلی، کتے بلیاں بندرا چوہے نہ پھرے، سرکا پھرے. پورا حیدرآباد چھان کے چھوڑ دیے پورا. ایکٹنگ کریں رمضان تو چلے جا رہا، ہماری مغفرت نہیں، تیری تو ہوتی بھی نہیں. ڈرامے بازوں کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں. پورا رمضان قدر کرے. جو آدمی واقعتاً رمضان میں روزے جیسے رکھنا تھا رکھا، جیسا راتوں میں اللہ کے سامنے رونا تھا رویا، جیسا تڑپنا تھا تڑپا اللہ کے سامنے، جیسے اللہ کے غریب بندے بندیوں کی مدد کرنا تھا کرا، اس کو البتہ رمضان جدا ہوتے وقت تکلیف ہوئی. 1 مہینے تک اللہ کے ساتھ محبت، راز و نیاز، ایک کنیکشن ہو گیا تھا. اللہ کو دعائیاں دے دے کے منا رہا تھا، اس کو تکلیف ہوتی رمضان ختم ہو رہا.
محبت کرنا تھا نا اللہ سے انہیں. کسی سے پیار ہوا تو اس کی جدائی پہ رونا آتا, پیار ہی سے نہیں ہوا تو کیا رونا. کسی سے محبت ہوئی تو رونا آتا نا. بازو والے بکرا پال کے کاٹے تو ان کے گھر والوں کو رونا آتا, میرے کو رونا آتا کیا؟ نہیں آتا. میں اگر پالا تو ایسے محسوس ہوتا گلے پہ بکرے کی چھری نہیں, اپنی اولاد کے گلے پہ چھری چلا گیا. جو پال کے کاٹے ان سے پوچھو, جو پال کے کاٹتے نا بکرا ان کو پوچھو, پتھر دل انسان کے آنسوں سے آنسو نکل جاتے. نہیں روک سکتا. ایک جانور ہے لیکن کی پیار محبت سے کھلایا پال پوس کے بڑا کرتا ہوں نے. اور جس دن اس کی چھری چلتی بکرے کے گلے پہ, ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جانور کے گلے پہ پھر رہا, ایسے محسوس ہوتا ہے میری اولاد کے گلے پہ چھری پھر گئی. وہی تو قربانی پسند ہے اللہ کو. ہماری بقرعید بھی ڈرامے کی ہے. یوں عید کی نماز صبح آتے آتے بکرا خرید کے لائے, راستے میں خصا پکڑ کے لائے, کاٹے کھا گئے سو گئے, ہو گئی عید بقرعید. کائی کی بقرعید بھائی, جانور سے محبت ہوتی ہے آپ کو. حکم تو یہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے, لیکن اللہ تعالیٰ سے حکم یہ ہوا کہ انسان نہیں, ہم تو جنت سے مینڈا بھیج دیے, مینڈا کٹ گیا, اسماعیل بچ گیا. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت پر قیامت تک کے آنے والوں کو ہر 10 ذی الحجہ کو قربانی واجب کر دی. ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے کہ قربانی کریں. تو قربانی کیسا کرنا؟ چند دن پہلے بکرا خرید کے لانا. ارے نہیں ہوتا مصعب روزانہ مینگنیاں اٹھانا, کچرا صاف کرنا, محبت نہیں ہو سکتی. پھر آپ بکرا لاؤ, اس کی مینگنیاں دھو, روزانہ صاف کرو, اس کو نلاؤ دھلاؤ, کھلاؤ پلاؤ, پالو. جیسے اولاد کے واسطے بیماری برداشت کرتے ہیں, بکرا بیمار ہوا تو دواخانے کو لے جاؤ, انجیکشن دلاؤ, اسے پیار کرو. سردیاں ہیں تو گرم رکھو, گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا رکھو. پیار ہوتا ہے مہینے 2 مہینے. جب اللہ کو محبت پسند آتی, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس وہ تمہارے بکرے کا نہ گوشت جاتا نہ خون جاتا. ہم ہیں بخشتے نے اس کے پیراں, سرے, منڈیاں, جبڑے, بوٹی, کلیجی, بھیجے, ہر ایک کا الگ الگ ڈش ہے ہمارے پاس. اللہ کے پاس کیا گیا؟ اللہ کے پاس آپ کا تقویٰ گیا. اللہ کے پاس آپ جو جانور سے محبت کر کے اللہ کے نام پہ قربان کرے وہ گیا. تو رمضان بھی ایسے ہی ہے. رمضان میں کیا گیا اللہ کے پاس؟ رمضان کے پاس آپ جو روزے رکھے صحیح انداز میں. کیسے رکھے روزے؟ سحری کر رہے افطار, سحری کر رہے افطار, نہ عبادت نہ تلاوت, نہ رونا نہ دھونا, نہ ذکر نہ فکر. جو سویا بیل فجر کی نماز پڑھ کے عصر کو اٹھائے, اب اٹھتے پھر کھانا شروع, پھر رات میں تراویح کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے, ذرا 2 دن چکر دوستوں کے ساتھ, اولڈ سٹی نیو سٹی, یہاں کی حلیم وہاں کی حلیم, یہاں کی شاپنگ وہاں کی شاپنگ, سب کرے. رمضان ختم ہو گیا بھائی ایسے ہی. پھر اوپر سے بول رہے نہیں, ارے وہ صاحب یہ بار رمضان ذرا جلدی نکل گیا جی, اس سے پہلے لیٹ نکلے تو کیا کرے تھے آپ, کچھ کرے تھے کیا؟ رمضان جلدی نکل گیا, لیٹ نکل گیا. ارے بھائی انہیں لیٹ نکلا کہ جلدی نکلا کہ میں کرا کیا؟ میں آئے جب نہ فکر تھی, گئے جب نہ غم ہے. جیسے بقرعید میں بکرا پال کے کاٹنے پہ غم ہوتا, تو پھر اللہ نے عید کے دن کیا مسلمان کو غم منانے کے لیے عید دی؟ کبھی سوچے کیا فلسفہ ہے یہ؟ بقرعید خوشی کا موقع, عید کا مطلب خوشی بھائی, خوشی منانا, خوش رہنا. اسی لیے عیدوں کے دن روزہ رہنا حرام ہے, حرام, ہاں گناہ ہے. کوئی آدمی بولا نہیں 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 میرے کو روزے سے بہت پیار ہو گیا میں عید کو بھی رہتا ہوں, حرام ہے, نہیں رکھ سکتے آپ. کیوں؟ اللہ نے کہا نہیں رکھنا, آج خوشی مناؤ. یہ اللہ نے, میں بول رہا ہوں خوشی مناؤ, منانا ہے خوشی. اس دن غم نہیں. غم اگر کسی کا انتقال بھی ہوا, عید 3 دن کے بیچ میں آ گئی, تو اس دن واویلا ہنگامہ نہیں, خاموشی سے سادگی سے عید منا لو. لیکن اسلام کے اندر میت کے گھروں میں عید منانے کو منع نہیں کیا گیا. غم صرف عورت منائے گی 4 مہینے 10 دن.
شوہر کے مرنے پر. حقیقی غم تو اس کو ہی چھوڑتا. بیٹے کو اس کی جورو رہتی, بیٹی کو اس کا شوہر رہتا, بچوں کو ان کی اماں ہے, لیکن ماں کا جو گیا نا وہ سہارا گیا, وہ کسی کا نہیں گیا. حقیقی غم جو ہوتا کسی کی موت پہ وہ صرف بیوی کو, اللہ نے بتایا, شریعت نے سکھایا. بیوی کو جو غم ہوتا وہ کسی کو نہیں, اس لیے بیوی کو 4 مہینے 10 دن غم منانا ہے. عید آ گئی بیچ میں, سادگی سے منا لو, کوئی خوشی ہلہ گلا مت کرو. ویسے تو ہم مسلمانوں کو معلوم اس لیے عید تو صاف کپڑوں میں ہو جاتی ہے, اس کے لیے نئے کپڑے ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت. جو چاہے کپڑے پہن سکتے آپ عید کے دن, لیکن ایک ہوا بنا کے رکھے ہم عید کے دن, اس کے بغیر کیسا ہوتا؟ نہیں بھائی, ہو جاتا. عید کے دن صرف آپ کو خوش رہنا ہے. کیا فائدہ اب لڑکے جھگڑ کے نئے کپڑے پہن کے لیکن سورج جلا لیں گے. عید کے دن سورج جلی ہوئی ہے, داغ لگے سو بھجیے کے سرگا ہو گیا. کہیں پورے بھائی عیدی نہیں دیے میرے کو, عیدی نہیں ملی کہتے. انہیں جو سوٹ بولا تھا وہ سوٹ نہیں لائے بابا. بیوی منہ جلا لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کیا ہوا؟ بولے ایک ہی سوٹ لائے, میں 3 بولی تھی. یہ صحیح نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ایک بات پہلے آپ لوگ سمجھ لو, میں بھی سمجھ لو, آپ بھی خوب سمجھ لو. ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھو. دیکھو اگر آپ خوش رہنا سیکھیں گے نا, آپ کی عید بھی عید ہے, آپ کی عید نہیں بھی ہے تو عید ہے. خوش رہو, ٹینشن کبھی بھی اچھی چیز نہیں. آج سب سے زیادہ امت مسلمان کو بیماریوں میں, جسمانی بیماریوں میں, روحانی بیماریوں میں غلیظ بیماری غصہ, اکڑو پنا, میں کچھ ہوں, غلیظ بیماری. اس سے دوستاں برباد ہو گئے, گھر برباد ہو گئے, سوسائٹیاں برباد ہو گئے. بھائی موت, حیات, عزت, ذلت, کامیابی, ناکامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جتنا کام کہا اللہ نے اتنا کرنا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی, سو جاؤں. دن بنایا محنت کرنے, پڑھنے, لکھنے, کام کرنے, تو کام کروں. اب ان چیزوں کے اندر زندگی گزارنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیدائش سے لے کے موت تک کی شریعت لائے, وہ شریعت کو سیکھنا ہے. اس شریعت کے اندر ایک رمضان بھی ہے, وہ رمضان کیسا گزارنا, اور رمضان کا اختتام کیسے ہو, پھر اس کے بعد عید. ارے رمضان چلے جا رہا بھائی بول کے سب رونا آ رہا, میرے کو کیسا کی ہو رہا. ٹھیک ہے بھائی, ٹینشن نہ لے, کل سے پھر رمضان شروع, اور 1 مہینہ رہتے نہیں. مذاق کرا تھا چپے سے, کہاں ہوتا پھر شروع بولے تو کئی کو ڈرامے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو میں جو بولا وہ سنو. میں بولا پورا رمضان روزے رہو, بولا روزے رہو. شوال کا چاند دیکھتے ہی میں بولا خوشی مناؤ, تو خوشی مناؤ. روزے جانے کی وجہ سے غم انسان کو ہوتا, اللہ سے لاؤ لگائے تھے, خوب دعائیں کرے تھے, ٹھیک ہے تھوڑا رو لو, مانگ لو اللہ سے, اللہ اتنی محبت ہو گئی تھی معاف کر دے, اپنا بنا لے مولا. لیلۃ الجائزہ کی رات ہے, آج رات میں مانگ لو اللہ سے, میں آپ سب مانگ لے. آج رات میں مانگ لی اللہ سے, اور کل کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے. حکم اللہ کا ہے, خوش رہنا ہے. اب خوشی کے اندر عید کی نماز پڑھنا ہے, تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا. اب ہمارے پاس مسجدوں میں ایک عام رواج ہو گیا, مسجدوں میں عید کی نماز. دیکھو اسلام کا ایک فلسفہ ہے. نہیں مول صاحب, وہ عیدگاہ میں کیا دھوپ رہتی, عیدگاہ میں کیا مٹی رہتی, عیدگاہ میں کیا چپنا رہتے, عیدگاہ میں ذرا رہے تو ذرا وہ مسجد کیا ہے, صاف ہے, اے سی ہے مسجد میں. یہ بولو نا, آپ ڈرامے باز ہیں. آپ اللہ کے نبی مسجد نبوی, اللہ کے نبی
مسجد نبوی، وہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ عید کے دن اللہ کے نبی مسجد نبی کو، صحابہ کو بولے مسجد نہیں جانا، سب عیدگاہ چلو. نہیں تو کیا ہم اس سے زیادہ نیک ہوشیار ہو گئے؟ نعوذ باللہ. عیدگاہ جاؤ چاہے کچھ ہو. تمہاری یونٹی، تمہاری محبت، اسلام قوم کا درد. دیکھو روزانہ 5 مرتبہ محلے کی مسجد میں ملنا، پورے مسلمانہ محلے کے روزانہ 5 مرتبہ محلے کی مسجد میں ملنا پورے مسلمانہ. پھر ہفتے میں ایک بار جامعہ مسجد پورے گاؤں کی جو بڑی رہتی، جیسے ایئرپورٹ ہماری دیوڑی کی مسجد جامعہ مسجد ہے ہمارے اس علاقے کی، جامعہ مسجد میں ملو ہر 8 دن میں ایک بار. اس میں ملے محلے کے، جامعہ میں ملے پورے شہر کے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ؟ پھر اللہ فرمائے سال میں ایک بار پورے علاقے کے، پورے صوبے کے لوگ ملو عیدگاہ میں. اسلام کا فلسفہ ہے. ایک دوسرے کی خیر خیریت، کیسے ہیں بھائی، کیسے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ اچھے خیریت سے. روزانہ محلے کے لوگ یہاں ملے، شہر کے لوگ جامعہ مسجد میں ملے، پھر پورے گاؤں کے لوگ مل کے عیدگاہ میں ملے. اس کے بعد فرمایا پورے عالم کے مسلمان بھی ملنا ہے ایک مرتبہ. کہاں فرمایا؟ حج میں. سارے عالم کے مسلمان جمع ہوتے حج میں، ہر ملک کا مسلمان آتا حج میں. اس کے بعد فرمایا اگر اس فلسفے کو باقی رکھے تم ملاقات کرتے رہے، جمعہ کی فجر روزانہ کی نماز میں مسجد میں ملتے رہے، جمعہ کی نماز میں جامعہ مسجد میں ملتے رہے، اور سال میں ایک بار عیدگاہ میں ملتے رہے، اور زندگی میں ایک بار اللہ نے موقع دیا تو حج میں پوری دنیا کی کائنات کے انسانوں سے ملاقات کرے، تو پھر میں کل قیامت میں پورے پرانے آدم سے لے کے آخری انسان تک کو پوروں کو ملاؤں گا محشر کے میدان میں. وہ سب سے بڑا اجتماع ہے، اور سب سے بڑے اسی اجتماع کی تیاری ہے. تو عید کی نماز جامعہ مسجد نہیں، عید کی نماز عیدگاہ. ہاں کچھ مجبوری ہے، ضعیف ہے، نہیں جا سکتے، قریب کی مسجدوں میں انتظام ہے نماز کا، پڑھ لیں. سخت دھوپ ہے، جان جانے کا ڈر ہے، پیاس لگ کے مرنے کا ڈر ہے، سخت بارش ہو رہی، ڈر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، انتظام نہیں ہو سکتا، عیدگاہ کھلے میدانوں میں ہوتی تو پھر انتظام ہے تو ٹھیک، نہیں تو مسجدوں میں پڑھ لو. مجبوری کی بات الگ ہے. دیکھو مجبوری میں عید، لاک ڈاؤن آیا تھا، لاک ڈاؤن میں عید آئی تھی، کہاں پڑھے نماز، کیسے پڑھے نماز عید کے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز، ایک مسجد 3 نماز، دور دور پڑھنا تھا. دور رو چھیونوں کو لگا گیا. تو جب پڑھے نا نماز 3 بار پڑھے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن عمدن آپ کو اللہ نے سہولت دی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا. اچھا عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ دینا سنت ہے، آج ہی دے سکتے، آج سے 10 دن پہلے بھی دے سکتے. فطرہ کیسا دینا، کتنا دینا، کس کو دینا؟ مانگنے والے فقیروں کو فطرہ دیے تو فطرہ ادا نہیں ہوتا. یہ لوگ پورا عیدگاہ جاتے ہو رستے میں ایک سیٹ ایکٹنگ مانگا بیٹھے ہوئے تھے، پیرا موڑ کے، ہاتھا موڑ کے، منہ موڑ کے، کیا ہوا رے بھائی؟ دے دے رے بھائی، فطرہ دے دے اس کو. نہیں، فطرہ ایسے غریب کو دیو جس کے گھر میں مسلمان ہو، عید کے لیے تیاری نہ کر سکتا ہو، اس کے گھر میں کچھ عید کی چیز خرید کے ڈالے ہو. تو فطرہ کی بھی اللہ کے نبی نے شکلیں بتائی. کم سے کم آخری درجہ وہ گیہوں جو تم کھاتے ہو ہونے 2 کلو. علماء فرمائے آج کے زمانے میں حیدرآباد میں اس کے 80 روپے بنتے، 100 روپے دے دو. مگر 100 روپے میں کیا تیار ہو؟ ہم بھی تو سوچنا نا بھائی، زمانہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی. ارے بھائی آپ کچھ مہنگا ہوا تو کیا غریبوں کو بھی سستا رکھتا ہے کیا؟ غریب بھی چیز مہنگی ہے، اس کے بعد سے انہیں غریب گیا تو دکان والا تھوڑی اس کو پھگٹ میں دے گا. علماء کو تھوڑا بڑھ کے دے دو، کشمش، کھجور، منقع، بادام کے حساب سے دیو. تھوڑا مہنگا ہو جاتا، 350 بنتے، 250 بنتے، 500 بنتے. اللہ نے آپ کو دیا تو دیو بھائی، ایک آدمی کے حساب سے. گھر کے اندر جتنے فرد ہے پوروں کی جانب سے دیو.
اس میں فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جیسے نماز میں غلطی ہونے سے سجدے سہو سے نماز پوری ہو جاتی۔ فرمایا جو لوگ فطرہ دے دیتے ہیں، رمضان کے روزوں میں کچھ کمی ہو گئی تو اللہ فطرے سے معاف کر دیتے ہیں۔ فطرہ دے دیں، کچھ کمی بیشی اللہ پورا کر دیں گے، فطرہ دے دیں۔ ہم یہ سب چیزیں بہت بعض جنے بہت اہتمام سے، ارے مچا وہ فطرہ کیسا دینا ہے، کتنا دینا ہے، فلاں بہت اہتمام، عید کی نماز پڑھنا ہے، فلاں مولانا کا بیان سننا ہے، پہلی سب پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، یہ فکر ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے عید کے دن کا عمل سیکھ کے پوچھ کے کر رہا۔ لیکن آپ کے پتا چلا امی ناراض ہے آپ سے، چندو نمول سب دیکھو نکل رہے وہ بات آپ تیری عید تیرے یہ نخرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ماں زندہ ہے تو پیر پکڑ جا کے، ورنہ تیری عید نہیں تو اللہ کے نزدیک جہنمی ہے۔ ماں تو پیر پکڑ لے، ہے باپ تو پیر پکڑ لے جا کے۔ مجھے جس دن یہ سورج غروب ہوگا نا، اس دن دنیا میں تو روز سورج نکلے گا، لیکن آپ کی زندگی میں اندھیرا رہے گا۔ ماں باپ ان کو ستا کے، ان کو رلا کے کس عید منا رہا بھائی؟ ہر ایک آدمی کا اپنے دماغ سے ارے مصعب میرا دماغ جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ شارپ ہے، میں جو سوچتا ہوں نا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ ارے بھائی تیرے جیسا کیڑا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا تیرے سر کا، تیرے اتنا غلیظ دماغ کسی کا نہیں ہے۔ بھی اللہ بنائے سوائے ارے کو آپ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے، دیوانہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے آقا نے کیا کہا، اپنی خوشی میں غریبوں کو بھی یاد رکھو، اپنی خوشی میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھو۔ بات بن ہے، بہن سے لڑائی ہو گئی، بھائی سے لڑائی ہو گئی، بات نہیں کر رہے، رمضان آیا چلے گیا، آپ نہیں بدلے تو آپ کے جیسا برباد کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی بددعا پہ آمین کہی، جبرائیل کی بددعا پہ، کیسی سخت بددعا جبرائیل علیہ السلام کی۔ رمضان کا مہینہ ملے اور وہ بدنصیب اللہ کو راضی نہ کر لے، ماں باپ ملے ان میں سے کوئی ایک ملے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، برباد ہو جائے۔ آمین کہی اللہ کے نبی، بچ سکتے نہیں، بچ سکتے، برباد ہو جائیں گے۔ رمضان کی قدر کا مطلب یہ کہ صرف آپ روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، نہیں، رمضان میں سب کے بارے میں اپنا دل صاف کرو، اپنا غیر، دشمن، چاہنے والا نہیں چاہنے والا دل کو ایک دم ہلکا کرو، پھر دیکھو عید کی خوشی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ دلوں میں زہرا رکھ لے کے، دشمنیاں رکھ لے کے، کینے کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کینہ ایک زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ کینہ، سانپ اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈستے رہتا انہیں، کینہ جو رہتا نا، جب بھی یاد آتا دشمن جس کے بارے میں کینہ ہے، انہیں یاد آتے کہ کچھ ایسا ہو جانا، انہیں برباد ہو جانا، بارش پڑنا، اس کا گھر زمین میں چلے گا، آسمان سے بجلی گرنا اس کے اوپر، کیڑے لگ جانا اس کو۔ یہ جو کسی کے بارے میں اندر دل میں ہے نا، وہ جب جب یاد آتے رہتا، جب جب اس کا نام سامنے آتے رہتا، وہ اندر سانپ ڈستے رہتا، یہ سوچ سوچ کے میرے کو ہارٹ اٹیک آ جانا، میں بیمار ہو جا رہا ہوں، میرے کو بیماریاں لپٹ گئی۔ وجہ کیا؟ دوسروں کے بارے میں حسد جلن ہے میرے سینے میں۔ ایسے آدمی کو رمضان کی عید کے دن بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ عید کے دن ملتے اس سے خالی عید مبارک، عید کے دن گلے ملنا بھی فرض نہیں، سنت بھی نہیں ہے نہ، ایسا ملتے گھاؤ جنگ لڑنے آئے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ واقعتاً دلی محبت ہے، کسی سے ملا تو سینہ کھولو، لپٹا دو، تھوڑی دیر لپٹا دو، ڈرامہ نے عید کے دن ڈرامے کے ساتھ السلام پھر عید مبارک۔ اچھا آپ لوگوں کو تو واسطہ پندرہ سب جنے ملتے بھائی، ہم اس کوئی اسپیشل نہیں، جیسا ملصابہ ہیں کوئی بھی ذرا خاص کوئی بھی سمجھو، اب پبلک ایسا ملتی بھائی آدھے گھنٹے تک چھوڑتی نہیں، عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید، بھائی چکر آ رہے تھے،
اور بیٹا مل کئی کو مل رہے بھائی اتنا کر لے آپ، سنت ہے یہ. عید مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم، مصافحہ کرو، عید مبارک بولو، ہاتھ ملاؤ، کوئی بات نہیں. ہاتھ کو چوم سکتے، کوئی بڑا ہے، امی ہے، ابا ہے، استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، ہاتھ کو چوم سکتے، اجازت ہے اس بات کی. جھکنا نہیں ہے. امی عید مبارک، پورا پیر کو جھکا، امی جلدی دیو 1000 روپے اوپر ہاتھ میں. یہ ڈرامے نہیں، یہ جھکنا پیرا پڑنا اسلام میں کسی کے نہیں ہے. نہ عید کو، نہ میت کو، نہ خبرستان کو، نہ شادی، کبھی نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. تو عید ایسی مناؤ، عیدی لینا دینا جائز ہے، خوشی سے، ہنگامے نہیں. وہ نہیں معلوم میرے کو 5000 ہی ہونا عیدی، نہیں تو اپن نہیں لے رہے. دامادوں کے نخرے بہت رہتے عید میں. نئے داماد پرانا ہوگا تو اس کو معلوم رہتا، سسرال کو بھی ویلیو کیا ہے اس کی معلوم آتی، اس کو بھی معلوم آتی سسرال کیسا ہے. سو 2-4 سال میں معلوم آتا. شروع میں نخرے رہتے. لنگی اڑا رہے تو آ رہا ہوں، نہیں تو نہیں آ رہا ہوں. داماد کو سلامی دینا کہتے، گھر کو بلا کے ایک لفافہ دے کے، ایک ٹوال، ایک لنگی اڑا کے، السلام علیکم بھائی جان بولنا، اور مارنا منہ پہ پچکڑ. وہی لنگی دنے پھنسی دے دینا، تو نکل دلندر، سسرالوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، فقیرہ ہے. اب تک کھانے کو کھانا نہیں تھا تمہارے کو، کیوں کرتے ذلیل حرکتیں یہ؟ کئی جنے اپنے نخرے عید کے دن سسرالوں میں کر کے سسرال والوں کا عید خراب کر دیتے پوری. ملنے آیا بھائی، عید ملنے آیا بھائی، میں جھک کے آیا وہ صاحب، ارے آیا تو کوئی پوچھ رہا نہیں میرے کو، ارے بٹھانا تھا بٹھا کے شروع میں لیو بھائی جان. کئی کو بولنا بھائی، نہیں بولے تو کیا ہوا، تو بیٹا نہیں ہے ان کا، تو اپنے آپ کو ان کا بیٹا سمجھ. ہر عورت اپنے گھر کے اندر آنے والی بچی کو اپنی بیٹی سمجھے. یہ جھگڑے نہیں ہوتے. عیداں برباد کر دیے، رمضان برباد کر دیے پورا. کوئی سی چیز باقی رکھے اپنی؟ رشتے ناتے پورے ایک زہریلا زہر بن گیا ہماری زندگیاں. اللہ کے واسطے کب ختم ہوں گے یہ؟ سب مل کے چھوڑے تو ختم ہوتا. ارے دین کدھر کی چلے جا رہا، نسلیں برباد ہو جا رہی، ہماری بچیاں غیروں کے گود میں چلے گئی، زندگیاں زنا کے اڈوں پہ پہنچ گئی. نوجوان گانجا، نشہ، شراب، برائیوں میں حد سے زیادہ آگے نکل گیا. دشمن قومیں ہمارے کو برباد کرنے کی کیسے کیسے پلاننگاں بنا کے بیٹھی ہوئی، اور بس ہم اسی میں لگے ہوئے. میرے کو پوچھا نہیں، میرے کو دیکھا نہیں، میرے کو پوچھا نہیں، میرے کو دیکھا. کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے واسطے سوچو. ہمارے بچے، ارے بھائی بڑے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، چھوٹے بچے جن گناہوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے، معصوم بچے، معصوم. اللہ اس امت کو کتنی محبت اور پیار سے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں. میرے حبیب جیسے پچھلی قوموں کو پورا برباد کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، نافرمانی کرے، ایک فرشتہ چیخ مارا جبرائیل، پوری قوم مر گئی، سینے پھٹ گئے، بھیجے نکل گئے دماغوں میں سے. قوم عاد، سمود، ہوا اسی تیز کر دیا، ہوا میں اڑ کے ایک دوسرے کو بچے مار لے کے مر گئے. پہاڑوں کے جیسے انسان، تاڑ کے جھاڑ سے زیادہ ہائٹ، 40 45 50 فٹ کے لوگ ایسا اڑ رہے ہیں ہوا میں جیسے کاغذ اڑتا. عذاب آیا اللہ کا، ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ. میرے بھائی ان سے زیادہ غلیظ، ان سے زیادہ خطرناک گناہ امت کر رہی ہے. پھر بھی ماشاءاللہ اطمینان سے. کیوں؟ آقا کے آنسو ہیں میرے بھائی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، ان کا رونا ہے. مانگے اللہ سے، اللہ میری امت ایک ساتھ ہلاک مت کر، اللہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کر میرے مالک میری امت پہ کہ میری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. فرمایا قبول. اللہ کوئی ایسا عذاب، کوئی ایسی بیماری میری امت کے اوپر نازل مت کر کے سب ختم. قبول. اور منائے اللہ کو، رو رو کے منائے. آج بھی جاؤ مسجد نبوی کے پاس مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کے نبی یہ جو 3 دعائیں کرے جو حدیث میں منقول ہے،
کہ اللہ کوئی ایسا ظالم مسلط مت کر کہ میری امت کو ایک ساتھ ختم کر دے، یا اللہ کوئی عذاب کوئی بیماری ایسی نازل مت کر کہ میری امت ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ یہ دو دعائیں قبول کر لی اللہ تعالیٰ، بولے ٹھیک ہے میرے محمد ہے میرے حبیب۔ تیسری دعا فرمائی اے اللہ میری امت میں جھگڑے نہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ قبول نہیں، جھگڑے ہوں گے لوگوں میں۔ کہاں کھڑ کے دعا کرے تھے، وہ آج بھی جگہ موجود ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی۔ جھگڑے ہوں گے لیکن جھگڑے کے آداب ہیں، کسی سے اختلاف کرو اس کی ذاتیات پہ پرانے گناہ مت اچھالو، جو چیزیں معاف کر دیے دوبارہ زبان پہ مت لاؤ۔ جھگڑا ہوتا انسان کو غصہ آتا، جھگڑے میں گالی گلوچ اختیار مت کرو، فحش کلامی مت کرو، ان کے گھر کی پرانی باتوں کو اکھیڑ کے مت نکالو، ورنہ اللہ اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جن گناہوں سے سامنے والے نے توبہ کر لی، آپ نے دوبارہ یاد دلا کے اس کی انسلٹ کی، تو اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جب تک یہ یاد دلانے والے کو بھی وہ گناہوں میں مبتلا نہ کروں گا موت نہیں دوں گا۔ مت دلاؤ کسی کے گناہ یاد جس نے چھوڑ دیا توبہ کر لی، ہار دلانا حرام ہے۔ اب رمضان گزر گئے، اب کیا ہے ہمارے ہاتھ میں، کیا ہے میرے آپ کے ہاتھ میں؟ کچھ فیصلہ لیے بھائی، کوئی فیصلہ لیے بھائی؟ اگر میں 15 دن تک روزانہ سگریٹ پیا تو میرے کو عادت ہو جاتی نا بھائی، 2 مہینے کے بعد کوئی بھی مل کے بولا کئی کو پی رہے یار وہ چھوڑ دو، بولے تو نہیں یار وہ عادت ہو گئی، مشکل ہو رہا چھوڑنا۔ 15 دن سگریٹ پیے تو مشکل ہو گیا چھوڑنا عادت، اور 1 مہینے سے اللہ کو منا رہا، روزے رکھ رہا، عادت نہیں ہوئی نماز کی ابھی۔ قسم کھا لو یا آخری جمعہ میں، آخری جمعہ سے مراد کوئی الوداع جمعہ نہیں، زندگی کا آخری جمعہ نہیں، اس رمضان کا آخری جمعہ، قسم کھا لو نماز نہیں چھوڑیں گے کسی بھی حال میں۔ مسجد میں پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے۔ نماز گھر میں پڑھنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ اور رشتے ناطے پورے برقرار رکھو۔ خاندان ہے تو آپ ہیں، خاندان نہیں تو آپ والدان سے بدتر ہیں۔ خاندان ہے تو ہے ہم، میرے امی، میرے ابا، میرے ماموں، میرے چچا، میرے تایا، میرے خالو، میرے ماموں، میرے نانا، میری نانی، میرے دادی، میرا خاندان ہے میرا۔ یہ سب ہے تو میں ہوں، خاندان نہیں تو میں بھی نہیں۔ کیا فائدہ؟ جھاڑ سے ٹوٹ کے جو نکل گیا اس کی کئی حیثیت ہے؟ اس کی جھاڑ سے جب تک جڑے ہوئے ہیں حیثیت ہے، عزت ہے، نگرانی ہے۔ آپ خاندان کی فکر کرو، اپنے خاندان کو بچاؤ ہر اعتبار سے۔ میرے خاندان سے کوئی بری نظر نہیں ڈالنا، میرے خاندان کے بچے، میرے بھانجے، میرے بھانجیاں، میرے بھتیجے، میرے بھتیجیاں، کوئی گمراہ فرقہ، شکیل بن حنیف کا فیاضیت کا فتنہ، کوئی فتنہ ان کو پکڑ نہ لے۔ کہیں میرے خاندان کے بچے موبائلوں میں ایسے ویسے سیاہ سرچ کر کے کہیں گمراہ تو نہیں ہو گئے، کسی فتنے کے پیچھے تو نہیں چلے گئے۔ اس کی نگرانی کرنا، پیار محبت سے سمجھانا، اور پوری قوم کے لیے خود بھی دعا کرنا، اپن بھی دعاؤں کی عادت ڈالنا، گھر کے اندر دینی ماحول بنانا، گھر کے اندر تعلیم ہونا، بچوں کی فکر، اولاد کی فکر، بیوی کی فکر۔ ساری دنیا کو خوش کر دیا، بیوی روتے بیٹھی ہوئی۔ ارے نہیں مول صاحب، منایا، معافی مانگا، سب کپڑے دے رہا، نہیں سن رہی مول صاحب، بہت آخری ہے ہماری جو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تھوڑا سا مزاج میں ٹیڑھاپن رہتا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا تم سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ اللہ نے بائیں پھسلی سے بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سیدھی کرنے کے بیٹھو آپ۔ بائیں پھسلی کا مطلب یہ کہ بائیں پھسلی دل کے قریب ہوتی، فرمایا عورت دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، بیوی ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، نانی ہو یا دادی ہو، پھپھو ہو یا خالہ ہو، یہ محرم رشتے دل کے قریب رکھنے کے واسطے ہے۔ ہاں یہ کان کھول کے سنو، محرم رشتے۔ ہاں بازو گلی کی پٹی کو پکڑے مول صاحب بولے عورت دل کے قریب رہتی اور رکھ لیا لا کے، ہاں بعد میں تیر کو ٹیڑھا کر دیتے مار کے۔ دل کے قریب محرم رشتے، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ رمضان گزر گیا، بیوی سے دل صاف نہیں ہوا، رمضان گزر گیا، بہنوں سے دل صاف نہیں ہوا۔ بس کیسے باپ ہے سمجھ میں نہیں آتا، بیٹیوں سے لڑ لے رہے۔ ارے بیٹی ہے آپ کی،
اور بعض جنے دیوانے پنے میں اتنا چڑھا کے چھوڑ دیے بیٹی کو، میری پرنسس بول کے شیطان بنا کے چھوڑ دیے اس کو. ہمارا لونڈی بن گئی انہیں، حرام کاموں سے ڈرتی نہیں، بابا روکتا ہی نہیں، پردہ کرایا نہیں، بابا پرنسس بول کے روڈ پہ لایا پرنسس کو. انہیں بابا کی نہیں، پوری محلے کی پرنسس ہو گئی انہیں. اس کا گنہگار باپ ہے، اس کی گنہگار ماں ہے جنہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی. حرام راستوں میں نسل جاری، اس کا ذمہ دار کون؟ محلہ نا، ماں باپ. معاف کرو، ان کی آخرت کی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کی دین کی فکر کرو، پیار کرنا، محبت کرنا اولاد سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عیدی کے نام پہ ان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی چھٹی دے دی ان کو. باپ بیٹے کو رہا، بیٹے ٹینشن رکھو، لے تو یہ جوتا خرید لے، عید کے دن شام میں تیرے کو فلم دکھانے میں لے جا رہا ہوں. یہ سمجھ رہا بیٹے کا حق ادا کر رہا ہوں. حرام کام سے نہیں میرے بھائی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اولاد کی، خاندان کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی خوشی کے لیے، ان کو منانے کے لیے مالک کو ناراض نہیں کر سکتے. مخلوق کی اطاعت کے لیے خالق کو ناراض نہیں کر سکتے. حرام کام کا کوئی وعدہ نہیں. اطلاع ملتی ہمارے کو بھی، بعض لوگ اطلاع دیے مول صاحب عید کے بعد دوستاں مل کے جو ہے عید ملاد کی پارٹی کر رہی شراب کے بوتلوں سے. پلاننگ چل رہی، فلاں کلب کو جائیں گے، فلاں کی بلڈنگ میں بیٹھیں گے. بتاؤ، جو میزائل دبئی پہ یہاں گر رہا، قطر پہ ایک یہاں گر جانا، وہ مر گئے تو اچھا ہے. ایسے جینے سے کتنا کمینہ پنا ہے. پورا رمضان اللہ 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 بولا، عید کے دوسرے دن شراب کی پلاننگ کر رہا. کتنا گھناؤنی حرکت ہے یہ. تو آپ تو یہ بولتے نہیں بھائی، پورے رمضان کے اندر محنت کر کے، توبہ کر کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، راتوں میں رکے، تاخراتوں میں مسجدوں میں جا کے بیانہ سنے علماء کے، غریبوں کی مدد کرا، اللہ کے رو کے منا لیا. اب نہیں، اب زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. یہ ہوتا پہلا کام چاند دکھتے ہی جو پوری امت کرتی، سب سے بڑا گناہ کا کام، چاند دکھتے ہی پورے جا کے پہلے حجام کرنے، اللہ کے نبی کی سنت کو نکال کے پھینک دے. بس 1 مہینے کا ڈرامہ تھا آقا تمہاری محبت کا، خدا حافظ، خدا حافظ. بس دین پہ چل لیا بھائی 1 مہینہ، نمازہ پڑھ لیا تھا، داڑھی وڑی رکھ لیا، عید کے سب سے پہلا سٹ. ارے مول صاحب یہ بات ایسے ویسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ کیا ہے پھر؟ یہ شریعت معلوم نہیں ہے. میں کسی کو تنقید نہیں، کسی کو تکلیف ہوئی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ حرام کام تو پوری قوم کر رہی، اس کا عذاب تو آئیں گا اللہ کی طرف سے. جب تم بلا جھجک، بلا خوف اللہ کے احکامات توڑ رہے، نبی کے طریقے چھوڑ رہے، نبی کے طریقوں کا مذاق اڑا رہے، مسلمان ہو کے ٹائٹل چلا رہا، مسلمان ہو کے کڑے پہن رہا، مسلمان ہو کے بالیاں ڈال رہا. مولانا امین الدین رحمت اللہ علیہ بنگلہ دیش کے، ان کے خواب میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں عمرے پہ تھے، اللہ کے نبی خواب میں آئے. مولانا امین الدین رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، غمزدہ چہرہ ہے، دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ غمزدہ ہے؟ فرمایا جیسے ہی مولانا امین الدین نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. روتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم کے نوجوان مجھے بہت تکلیف دے رہے. فرمایا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو ان کو یہود نصارہ کے طریقوں پہ چل کے، میری سنتوں کو پامال کر کے کیسی تکلیف دے رہے مجھے. اب دوسروں کو اپنے مذہب سے، ان کے مذہب حالانکہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے مذہب سے محبت ہے، وہ شادی میں، ولیمے میں، جنازے میں، امیر رہو غریب رہو، ہر حال میں اپنے مذہب کی نشان کو باقی لے کے چل رہا ہو. ہزاروں میں، لاکھوں میں کھڑے ہوئے سکھ کو پہچان سکتے ہیں آپ، ہندو کو پہچان سکتے ہیں آپ. ہم ہماری شناخت پوری برباد کر کے رکھ دیے، ہیروں کے جیسی زندگی گزر رہی، کوئی فلاں ہیرو کا عاشق، کوئی فلاں ہیرو کا عاشق.
کوئی اس میں نبی کا عاشق نہیں ہے. نبی کا عشق کب دکھاتے؟ خالی 12 ربیع الاول کو روڑوں کے اوپر پاکٹوں کے سکا ناچ کے. نبی کا عشق تو آپ ساری زندگی دکھاتے. آپ نبی کے عشق پہ کیا صرف تھوڑے دن جینا ہے، مرنا نہیں ہے؟ میرے دوستو، اس رمضان میں نیت کرو کہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. رمضان میں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، غریب رشتہ داروں کا. اپنے کپڑے لا لیے تو ذرا پوچھ لو آنسو بازو بھی، عید کی تیاری ہو گئی، لا لیے، مل کے پوچھو. جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے یہ غریب ہے، پوچھ لو ذرا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، حضرت حسن کی انگلی پکڑ کے. راستے میں دیکھا ایک بچہ گلی کے کنارے کھڑ کے رو رہا. اللہ کے نبی قریب گئے، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ وہ بچہ اور رونا شروع کر دیا. کیونکہ جب کوئی اپنا مل کے پوچھتا نا، رونے والے کو اور رونے آتا. اور اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ اپنائیت کون ثابت کر سکتا؟ جانوروں سے، انسانوں سے اگر کوئی پیار کرا پوری کائنات میں تو اللہ کا نبی کرا. وہ نبی جب پوچھا تو اس کا دل بھر گیا. وہ چھوٹا بچہ بولا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا تو جنگ میں شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں، میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ مجھے عید کے لیے تیار کر سکے. اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا حسن یہیں کھڑو، ابھی آتا ہوں. وہ چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا، گھر لے گئے اور بی بی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اس بچے کو تیار کر دے، اور حسن و حسین کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا ہو تو کپڑا پہنا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر بی بی فاطمہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا. وہ غیر کا بچہ تھا، بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا. اس بچے کو نہلا کے امام حسن یا حسین کے کپڑے دھلایا. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر کے باہر لے کے نکلے. اس بچے سے فرمایا بیٹے تو ابا کے ساتھ جب جاتا تھا عید کی نماز کو کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا میرے ابا جب بھی عید کی نماز کو لے جاتے مجھے کھاندے پہ بٹھا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے اسے کھاندے پہ بٹھا لیے. صحابہ فرماتے ہمارے بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آقا کا کھاندہ نصیب ہو جاتا. وہ اللہ کا نبی تو جینے کا سلیقہ بتایا. ہم کون سا سلیقہ اختیار کریں؟ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، پیار محبت ختم کر دیے. ماں باپ کی عزت نہیں، بہن بھائیوں کی عزت نہیں. وہ تو غیروں کے ساتھ پیار کرنے کے لیے بتایا. اس بچے کو کھاندے پہ بٹھا کے اللہ کے نبی عید کی نماز کو لے جاتے. میرے دوستو بزرگو، یہ چیز ہماری زندگیوں میں اگر نہیں آئے گی تو رمضان آتے چلے جاتے، عید آتی چلے جاتی، جمعہ آتا چلے جاتا. زندگی کا بدلنا اصل ہے. زندگی اگر بدل گئی، ہر دن عید کا دن، ہر رات شب قدر کی رات ہے. زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ خوشیوں کو بنائے. ایک ایک سنت کے اوپر چاہت کے ساتھ عمل کرنا ہے، زبردستی نہیں. تو عید کی سنتوں میں کیا ہے؟ عید کی سنتوں میں یہی ہے کہ عیدگاہ جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ. عید کی نماز کو جاتے وقت یہ یقین کرو کہ ہماری دعائیں رب سننے والا ہے. اور اللہ اعلان کر رہا اے میرے بندو آؤ، 1 مہینہ تم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تم نے مجھے رو رو کے منایا، صدقہ خیرات کرے. آؤ میرے بندو، میرے عزت کی قسم، تم عیدگاہ کو آؤ، عید کی نماز پڑھ کے جاؤ. تمہارے لوٹنے سے پہلے تمہیں پاک صاف کروں گا ایسے جس دن پیدا ہوئے تھے. معاف کروں گا، کل قیامت کے دن تمہیں فضیحت نہیں کروں گا، تمہیں کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. کون؟ جو روزے رکھے. اس واسطے فرمایا جو روزے رکھے، اللہ کی احکامات کی قدر کرے، ان کے واسطے تو عید کا دن ہے. لیکن فرمایا جو روزے نہیں رکھا، شریعت میں کچھ بھی عمل نہیں کرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے واسطے تو عید نہیں ہے، وعید ہے. فرمایا اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے. اسی لیے میرے دوستو اگر کچھ تھا، کچھ کمی ہوئی، معافی مانگ لو اللہ سے. اور جو روزے چھوٹ گئے رکھنا ہے، جو رکھ کے توڑ دیے اس کا کفارہ بھی دینا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے، نہیں میں روزے نہیں رکھانا، اس کا فدیہ دے دیتا ہوں. فدیہ اس کا قبول ہے جس کے بارے میں آگے بھی صحت مند ہونا، طاقتور ہونا مشکل ہے، اس کا فدیہ قبول ہے. جو طاقتور ہے وہ صحت مند ہوتے ہی روزے رکھے،
लौटाए पूरे रोजों को, फिदिया विदिये से उनके रोजे अदा नहीं होते। तो इसीलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिदिया ईद से पहले आज देते, आज दे दो, लेकिन अच्छा दियो ताकि किसी गरीब का भला हो, या किसी दीनी मदरसे में जहां पर सही यतीम बच्चों की, गरीब बच्चों की कुरान की सही तालीम होती हो, ऐसी की जगह जमा करा दो ताकि तुम्हारे पैसों से वो गरीब बच्चे खा के दिन भर कुरान पढ़ेंगे। हाँ, इसके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कल ईद रखी हमारे लिए, बड़ी खुशी की बात है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, मस्जिदों में नहीं। अगर कोई मजबूरी है, अगर कोई परेशानी है, बारिश ज्यादा हो रही या धूप ज्यादा सख्त है, तो ऐसी मजबूरियों में, किसी दुश्मन का डर है, तो ऐसी मजबूरियों के अंदर आपको ईदगाह में नमाज पढ़ना है, मस्जिद में। ईदगाह को, नमाज को जाने की सब कोशिश करें, नमाज मालूम करें। बालमरा ईदगाह में, बोइनपल्ली की ईदगाह में, मासापटाइन हॉकी ग्राउंड की ईदगाह में कब कब कहाँ नमाज है मालूम करिए, ईदगाहों को पहुंचिए। ये बड़ा मजमा होता है, अल्लाह दुआओं को कबूल करते हैं। अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के इंसानों के लिए दुआ करें। और आज की रात बर्बाद मत करो शॉपिंगों में, आवारा फिरने में। आज की रात लैलतुल जायज़ आती है। अल्लाह फरिश्तों से कह रहे हैं, फरिश्तों क्या करना है इन मजदूरों का? फरमाया, अल्लाह ये मजदूर पूरा महीना भर तेरी इबादत के लिए मजदूरी दे दी जाए। ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इनकी मजदूरी में इनकी मग़फ़िरत कर दी, मैंने इनके लिए कामयाबी के फैसले कर दिए, मैंने इनके लिए आगे तरक्की के फैसले कर दिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब आज रात में लैलतुल जायज़ा में अल्लाह से खूब मांगे, तौबा करें, अल्लाह से माफिया मांगे, आगे जिंदगी में सही जिंदगी गुजारने के अल्लाह से वादे करें। और कल ईद की नमाज ईदगाह में पढ़े, रिश्ते नाते खराब है तो माफिया मांगे, और जो सुन्नत है वो मालूम करके, तहकीक करके, अमल करके करे। और अल्लाह जल्ले शानो ने आपको मौका दिया, और आज एक दिन मगरिब तक, इफ्तार तक भी एक नेकी का सवाब 70 के बराबर है। जो नेकियां कर सकते करिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा यकीन के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत अदा कर लीजिए करीब करीब होकर। और एक दो ऐलानात है, मैं इंशाल्लाह नमाज के बाद करूंगा। तमाम हजरात वो ऐलानात सुन के जाएं। भाई लोग जो बाहर खड़े हुए उनसे गुजारिश है, ऊपर भी जगह है, कहते ऊपर जाइए। ऊपर अगर जगह फुल हो गई तो फिर बाहर खड़ी, अंदर तो पूरी जगह फुल हो गई भाई।